الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو، صحابہ اکرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طرز عمل، آپ کی سماجی زندگی کیسی تھی، جس طریقے سے ہم جو ہے اپنی زندگی کو مختلف حصوں پر تقسیم کر کے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل اور ایسی مکمل نمونہ ہے کہ ہر شخص آپ کی اتباع کر سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والا ہو، یعنی آپ کی اتباع کو اختیار کر سکتا ہے۔ ایسی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی باہر کی زندگی الگ ہوتی ہے، گھریلو زندگی الگ ہوتی ہے، پرسنل۔ آپ یعنی ہر حالت میں ایک سے آپ زندگی گزارتے۔ ہمارے اندر یہ فرق اس لیے ہوتا ہے، ہم دین دنیا کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ دین دنیا یہ دونوں بھی ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہ دنیا جو حاصل کرتے ہیں اس کو بھی دینی اعتبار سے اگر ہم کریں، یہ علیحدہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں کوئی شخص اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دائمی ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور کسی شخص کا کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے چھوڑ کر یعنی رخصت ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص باقی رہ سکتا ہے اس دنیا میں تو کس کی ذات گرامی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کو یہاں تک کہ اختیار بھی دیا گیا، لیکن آپ نے اللہ کی ملاقات کو کیا کیا؟ پسند فرمایا۔ اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ کس کی جماعت تھی؟ صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اس سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں۔ ایک صحابی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول، یعنی محبت کی لہر جب ہمارے دلوں پر لہرتی ہے تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم کو کیا مل جاتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ لیکن جنت میں آپ بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ کیسے درجات پر ہوں گے؟ بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اگلے درجے پر ہوں گے۔ وہاں آپ کا دیدار یعنی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا کہ ایسی جنت میں یعنی کیا مزہ رہے گا، اچھا نہیں لگے۔ تھوڑی دیر حضور نے سکوت فرمایا اور فرمایا، ابھی جبرائیل آئے اور کہا کہ یعنی المرء مع من احب الی، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہی سو۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ ساری زندگی اس حدیث کو یعنی جب پڑھتا میں سنتا تو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے کہا، مجھے 3 چیزیں بہت پسند۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک تو خوشبو، نیک بیوی اور نماز پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، اللہ کے رسول، مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند۔
کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں، یعنی آپ کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر رات میں تو صدیق جگ رہے تھے، کہا کہ ابوبکر جاگ رہے، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، مجھے کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہجرت کا حکم ہوگا اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے، جب سے میں نے سونا چھوڑ دیا، جب سے میں نے کیا کرنا چھوڑ دیا، اس سے اندازہ لگاؤ یعنی کس قدر محبت۔ اسی طریقے سے آخرت کی رغبت اور شوق سب سے زیادہ کس کے اندر تھا؟ صحابہ اکرام کے اندر۔ کس کے اندر موجود تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق اپنا آدھا مال لے کر آئے حضور کے پاس۔ کتنا مال لے کر آئے؟ آدھا مال لے کر آئے۔ جب آدھا مال لے کر آئے، دل میں یہ خیال تھا کہ آج ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤ۔ کس سے آگے بڑھ جاؤں گا؟ ابوبکر سے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جھاڑو بھی ساتھ لائے تاکہ یہ بھی کام آئے، یعنی کوئی چیز گھر میں انہوں نے چھوڑا نہیں۔ پوچھا حضور نے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی محبت کو چھوڑ۔ کیا چھوڑ کے آیا؟ آپ کی، یعنی کیسی جماعت تھی صحابہ کرام کی، اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر محبت کرنے والے۔ اس طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بیوہ عورت، بوڑھی عورت کے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت، کوئی کام تھا جو تو بتلاؤ۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم سے پہلے ایک شخص خدمت کر کے اور پانی وغیرہ سب بھر کے گئے۔ عمر نے سوچا کہ کل اس سے پہلے آنا چاہیے، اس سے پہلے گئے تاکہ اس سے پہلے کر کے کوئی چلا گیا۔ اس طریقے سے فجر سے پہلے بھی یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی کوئی شخص خدمت کر کے حضرت عمر اس کے پاس آئے، بکر کے پاس آئے، کہا کہ میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا، میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا۔ تو خلاصہ کلام، سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت، سب سے زیادہ آپ سے عقیدت رکھنے والی جماعت کی کس کی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام کی۔ اور کوئی بھی شخص کتنا بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اس کو دنیا سے چھوڑ کر یعنی رخصت ہونا ہی ہونا ہے۔ ڈوب جاتا ہے سفینہ موج کی آغوش میں، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا ہی نہ رہے؟ ہم کیا رہیں گے؟ یعنی اگر عالم میں کسی کو زندگی اگر نصیب ہوتی ہمیشہ والی، یہ کس کو نصیب ہوتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب۔ اور ہمارے لیے جو سب سے بہتر نمونہ اور سب سے بہتر زندگی اور پاکیزہ زندگی، قیامت تک کے لیے نمونہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ شریعت اسلامی کا اہم ماخذ ہے۔ کیا ہے؟ اہم ماخذ ہے، اور آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے واجب التقلید نمونہ ہے۔ بات سمجھے؟ واجب التقلید نمونہ ہے ہر محض کے لیے، کسی بھی شعبے پر انسان زندگی گزار رہا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ایک طرف تو ہم کو شریعت اسلامی کے وہ اہم ہدایات اور روشنی ملتی ہے جس کو انسان اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سماجی زندگی کے وہ اصول ملتے ہیں جس کو اختیار کر کے سب سے بہتر انسان بن سکتا ہے۔ سب سے بہتر کیا بن سکتا ہے؟ انسان بن سکتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے دیکھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس سب کے سب حدیث ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ یہی چیز ہے۔ اور قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، اور اسی سے سیرت ہے۔ اسی سے کیا ہے؟ سیرت ہے۔ تو ہر مسلمان کے ذمے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہماری زندگی ہو، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اگر پڑھنا نہیں تو ایسی مجلسوں میں شریک ہوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں،
افعال بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، ایسی مجلسوں میں جو مستند کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مستند یعنی وہ کتابیں جن کو ایک سند یا فوقیت حاصل ہے، علماء کرام کے درمیان مقبولیت حاصل ہے، مضبوط اور ٹھوس باتیں، ایسی باتوں کو جب ہم سنیں گے تو ہماری زندگی میں اس کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہو۔ آج ہم دیکھیں کہ اس ربیع الاول کا مہینہ، بہت سے ایسے سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سے افعال ہوتے ہیں، اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، لیکن بعض مرتبہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو فائدہ انسان کو پہنچنا چاہیے، جس اعتبار سے، جس نوعیت کے اعتبار سے یعنی تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کیا رہ جاتی ہے، کمی باقی رہ جاتی ہے۔ اور وہ کمی کیا ہوتی ہے؟ وہ کمی یہ ہوتی ہے کہ بیان کرنے کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی عین زندگی ہوتی ہے، آپ کی عین زندگی ہوتی ہے، اور مضبوط اور ٹھوس باتیں بیان کرنے کی ہوتی ہے کہ اگر یہ چیزیں اگر امت کے سامنے آئیں گی تو اس کے اثرات جو امت پر یعنی پڑے گی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ابھی طفولیت کا یعنی ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، اور بچپن کے زمان پیدا ہونے کے بعد یعنی بچپن ہی میں والد اور والدہ دونوں کا سایہ آپ کے سر سے، دونوں کی شفقت سے آپ محروم رہے، پھر آپ نے کس کے پاس؟ دادا کے پاس رہے، کچھ دن کے بعد دادا بھی چلے گئے، اب کون ہے؟ چچا کے پاس آپ رہے، اب چچا کی وہ مالی حیثیت نہیں تھی، یعنی غربت کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو۔ اب جب چچا کو غربت کا سامنا کرنا پڑا تو حضور کن کے پاس رہ رہے؟ چچا کے پاس رہ رہے، ان کو بھی غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یعنی جب تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے سمجھداری جب پیدا ہوئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کو اختیار کیا، اپنے پیروں پر۔ ابھی 20 سال کی عمر ٹھیک کی نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے پیروں پر کیا ہو چکے ہیں؟ یعنی جو اپنے خاندان اور قبیلے والوں کا جو تجارت کا طرز عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر تجارت کی، اور ایسی امانت داری سے اور ایسی ذہانت سے تجارت کی کہ خود جو آپ اپنے چچا کے پاس تربیت پاتے تھے نا، خود چچا کے لڑکے کو اپنی کفالت میں لیتے اور چچا کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کس کے بوجھ کو ہلکا کیا؟ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، بہت سے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو شادی کے بعد بھی جو ہے والدین ان کے خرچے اٹھاتے ہیں۔ ارے ہے کہ نہیں حقیقت؟ تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نہایت امانت داری کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ کاروبار میں شرکت کیا، اور پھر خود جن کے پاس آپ تربیت پا رہے تھے، جن چچا کے پاس، ان کے لڑکے کو خود اپنی کفالت میں۔ اچھا، اسی کی بدولت جب تمام قریش نے، اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا طریقہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، اطوار دیکھے، تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے امین کے لقب سے ملقب کر دیا۔ لوگوں کی آنکھوں کے تارے بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو اپنے پردوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، اور یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے۔ کسی کو تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال یعنی میرے رفتار، کردار، گفتار ساری چیز تم نے دیکھی، میرے اندر کیا چیز تم نے پایا؟ اسی طریقے سے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد فرمائی، اب جیسے نبوت کی ذمہ داری ملتی ہے اور آپ اس کام پر، اس کار پر جب آپ لگتے ہیں، لوگوں کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے لوگوں کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ چاہتے تو قریش سب سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے، سب سے زیادہ عقیدت رکھتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ نبوت ملنے سے اگر یعنی پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قریش میں بادشاہ کی طرح رہتے تھے، آپ بادشاہ کی طرح رہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو پہلے ہی بہت عزت اور شہرت، ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی،
कुरैश कभी भी आपकी बातों को नहीं काटते, हमेशा अकीदत और मोहब्बत ही से पेश आते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काम लेना, क्या लेना था? काम लेना, तौहीद का काम लेना था, रिसालत का काम लेना था, अखलाक और अतवार का काम लेना था। इसी तरीके से यानी अकाइद के एतबार से जो लोगों में खराबी पैदा हो चुकी है, दयानतदारी के एतबार से जो खराबी पैदा हो चुकी है, अखलाक और अमाल लोगों के जो बिगड़ चुके हैं, फिस्क फुजूर और अहम परस्ती इंसानों के अंदर जो शामिल हो चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला को आप पर नबूवत की जिम्मेदारी आयद करके आपको ये काम लेना। इसलिए अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, आपने उस जिम्मेदारी को कबूल फरमाया। और इससे तो पहले में जो तकलीफें आने वाली थी, जो परेशानियां आने वाली थी, उन परेशानियों को भी आपने कबूल फरमाया। अरे वो लोग जो अब तक आपको आंखों पर बिठाने के लिए तैयार थे, वो लोग जो इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखा करते थे, वो लोग जो रास्ते पर फूल बिछाने की कोशिश किया करते थे, अब क्या है? कांटे बिछा रहे। यानी आपके रास्ते पर कांटे बिछाना शुरू कर दिया, आपको तरह तरह की ईजा पहुंचाना शुरू कर दिया। इससे अंदाजा लगाओ कि एक वक्त हुआ है कि टोटल बाइकाट कर दिया, मक्के से निकाल दिया आपको। मक्के से क्या कर दिया? आपको निकाल दिया। शियाब अबी तालिब में 3 साल तक महदूद हो गया, वो वक्त भी आया। अच्छा, इस सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया और बाखुशी बर्दाश्त किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए। आपको अपनी राहत पसंद नहीं थी, लोगों की राहत पसंद थी। अपने खुशखूबी पसंद नहीं, बल्कि लोगों की खुशखूबी पसंद थी। आप खुद परेशान होकर लोगों को खुशहाल देखना चाहते थे, लोगों को हमेशा राहत रसानी का काम किया करते, हमेशा इसी तरीके से। 13 साल मक्की जिंदगी में आपने ऐसा सब्र अजीम किया जो बर्दाश्त से बाहर था, फिर भी आपने सब्र किया। जो सब्र करने यानी बर्दाश्त होने से भी बाहर था, फिर भी आपने सब्र किया, क्योंकि अल्लाह ही का हुक्म था कि अभी सब्र करो, सब्र करो। अभी क्या करो? सब्र करो और अपने पैगाम को सुनाते रहो लोगों को। बस 13 साल गुजर चुके हैं। मक्के से भी जब लोगों ने निकाल दिए, आप मदीना आ गए, इसके बाद भी वहां से आकर जुल्म की चिंता हो गई कि यहाँ पर भी सताना शुरू कर दिया। अब अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इंतकाम ले सकते हो। अब क्या कर सकते हो? अब बदला ले सकते हो। अब जिस तरीके पर सब्र करने पर, जब्त करने पर अल्लाह की पहले मदद आती थी, अब इंतकाम लेने पर भी अल्लाह की मदद आती थी। वहां तकलीफ पर सब्र करने पर क्या आती थी? अल्लाह की मदद आती थी। अब यहाँ पर बदला लेने पर भी किसकी मदद आ रही है? अल्लाह की मदद आ रही है। गज़वा बदर में अल्लाह की मदद आई। इसी तरीके से जितने गज़वात, सब पर अल्लाह की कसरत के साथ मदद। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा गज़वा बदर में। इसी तरीके से गज़वा खंदक में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी आला दर्जे की बहादुरी का सबूत पेश किया। अल्लाह ने एक खूबी आपके अंदर नहीं रखा था, बल्कि कसरत के साथ खूबी रखा था। आला दर्जे की शख्सियत थी, आला दर्जे की इंसानियत परवरी आपकी जिंदगी में थी, आपकी जिंदगी में शुजाअत थी, आपकी जिंदगी में बहादुरी थी। एक इंसान के अंदर इंसान रसाने के लिए जो तरह तरह खूबियों की जरूरत होती थी, आपकी जिंदगी में वो चीज मौजूद थी। एक इंसान को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है, तरह तरह की खूबियों की जरूरत होती है ना, तो तरह तरह की खूबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रखा है। तरह तरह की खूबियों को हुजूर की जिंदगी में रखा था। बहैसियत नबी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल थे। जितने भी चाहे वो इंसान हो चाहे नबी हो, सबसे अफजल। इसी तरीके से बहैसियत इंसान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे क्या थे? सबसे अफजल थे। खुश अखलाक के पैकर थे, खुश खूबी आपकी जिंदगी में थी, खाकसारी आपकी जिंदगी में थी, तवाज़ु और आजिज़ी और इंकिसारी आपकी जिंदगी में थी। इसी तरीके से गुरबा परवरी भी आपकी जिंदगी में थी। इसी तरीके से परेशान हालों का मुदावा ये आपकी घुट्टी पर ये चीज शामिल थी। आपकी घुट्टी पर ये चीज क्या थी? शामिल थी। तो इसी तरीके से हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी सीरत को दोनों पहलू से अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
یعنی بحیثیت نبی دیکھیں گے تو شریعت کے وہ احکام ہم کو نظر آئیں گے کہ جس پر انسان مطالعہ کر کے، جس کو انسان پڑھ کر، جس کو انسان سن کر ایسے اعمال اختیار کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے دوسرا پہلو بحیثیت انسانیت کے بھی اگر ہم دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبی اللہ نے رکھا تھا، اگر ہم ان خوبیوں کو اختیار اگر کریں گے، سماج میں اس شخص سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ قرآن پاک میں ہم کو جا بجا اس کا حکم دیا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہو اللہ رسول کی اتباع کریں، اگر اس سے روگردانی کریں اللہ کافرین کو پسند نہیں فرماتا۔ وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رسول جس بات کا تم کو حکم دے رہا ہے اس کا عمل کو تم کر دو، جس سے منع کرے اس سے تم کیا ہو جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔